آپ کو نہیں لگتا آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا گفتگو، آپ کا سٹائل بہتر ہوتا تو نہ یہ حملے ہوتے اور نہ آپ جیل جاتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا رویہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا لہجہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا سٹائل بہتر ہوتا گفتگو کا، تو بہت سارے ہو سکتا ہے تو حملے. اس طرح کا کوئی بندہ ہے دنیا میں؟ حملے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ حملوں کو تو چھوڑیے، 295C میں آپ نہ جاتے اندر. مجھے بتائیں اس طرح کا کوئی بندہ ہے اور کون؟ جو یہ والا کام کر رہا ہو اور اس پہ حملہ نہ ہوا ہو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں تو نکل گیا نا. دیکھیں آپ کوئی مثال پیش کریں گے میں نا. مثال دیتا ہوں. ہاں کون سا بندہ؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مثال چاہیے سر. نہیں، میں 4 دوں گا. نہیں مجھے ایک چاہیے. آپ مزاروں کی بات کر رہے تھے، مزاروں کی شہادت کی بات کر رہے تھے، سعودی عرب کی بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے مزار گرائے تو انہوں نے کہا کہ مزار شہید ہو گئے. ساتھ ہی آپ نے سور کی مثال دی کہ دیکھیں سور، او بھائی یہ حرام، سور تو حرام ہے، سور تھوڑا شہید ہوتا ہے. تو اگر اس کی کوئی بہتر مثال بھی ہو سکتی تھی. بات تو آپ کو کنوے کرنا ہے نا، کسی کو تماچا مارنا تو نہیں ہے. نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا عالم دین کام کر رہا ہے یہ والا اور اس پہ حملہ نہیں. میں آپ کے لہجے کی بات کر رہا ہوں. جی میں نے مان لی نا. میں تو آگے چلوں گا نا. میں انجینئر ہوں، میں پریکٹیکل بات کروں گا کہ وہ مجھے عالم دین بتائیں. یہ بات آپ نے مان لی کہ اس کی بہتر مثال نہیں، ادھر تو بات آئے گی بعد میں. یہ تو میں ٹاپک بعد میں ڈسکس کروں گا. اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو اس کے لیے آپ ایک مثال پیش کریں گے نا. یہ دیکھیں پلانٹ ارتھ کے اوپر 1400 سال میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ مجھے مثال درتے ہیں. چلیں آج کے پریزنٹ ورڈ سے دے دیں، ماضی میں نہ دیں. بہت سارے علماء سرکار ایک بندے کا مولانا طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب کب اختلافی موضوعات کے اوپر بولتے ہیں؟ ہمیشہ بولے. نہیں کب بولے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کوئی ایک ٹاپک بتائیں. کوئی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. وہ توحید کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنا شرک ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے. آج کے بعد بھی نہیں کبھی بولیں گے. ایک ہوتا ہے سر سچ تو بولنا چاہیے آپ کو بھی مجھے بھی. ایک ہوتا ہے ننگا سچ، ایک ہوتی ہے جیت، ایک ہوتی ہے اگلے کو رسوا کر کے جیتنا. تو آپ کا لہجہ ہے ننگا سچ اور اگلے کو رسوا کر کے. چاچو تیری تا چاچیاں بھی گئیاں. بھٹی صاحب میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ انجینئر والی مثال کوئی موجود نہیں ہے، پھر میں آگے چلوں. میں مان لیتا ہوں. چلیں یہ مان گئے ہیں کہ یہ والا کام کوئی اور نہیں کر رہا. میں آپ مان لیتا ہوں، آگے چلتے ہیں. نہیں آگے چلیں گے لیکن پہلے یہ مانیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ون اینڈ اونلی. انہیں نہیں سرکار بات یہ نا کہ جب میں ون اینڈ اونلی ہوں نا تو پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کام کیسے کرنا ہے. مجھے کوئی دوسری مثال نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی نے اور کرنا ہے نا وہ اپنا پلیٹ فارم کھڑا کرے اور وہ اس طریقے سے بات پیش کر کے بتائے. ہم نے تو یہ تبدیلی برپا کر کے بتا دی اس طریقے سے. کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے دکھ دیں، تکلیف دیں، غلط الفاظ بولیں، مذہب میں تحقیر لائیں، بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں. یہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. بالکل میں آپ کا فالوور ہو سکتا ہوں لیکن میری آپ سے ڈیمانڈ بھی اسٹوڈنٹ فالوور نہیں جو بھی ہے. جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ ہونی چاہیے. ہاں بالکل الحمدللہ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. آپ ایک مذہبی اب آپ وہ بات بتائیں جو میں نے کی ہے، میں اعلانیہ رجوع کر لوں. اچھا میں ابھی کرتا ہوں. ایک ایک کر کے شروع کرنا ہے. میں ایک ایک پوڈ کاسٹ ایک پروگرام میں آپ کا بھی دیکھ رہا تھا. اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی، مسلمانوں کی حفاظت بھی کی. یہ ان بے وقوف مسلمانوں کو سمجھائیں. یہاں تک بات ہضم ہو سکتی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں اور مسکرا کے کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی. رحمۃ اللہ میں لگا رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے نئی زندگی مبارک ہو. اب مجھے بتائیں کتنی جنگوں میں کفار نے صحابہ کو شہید کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود احد میں زخمی ہوئے. نبیوں پر مشکل وقت آئے. احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. کربلا میں نواسہ رسول کو شکست ہوئی. تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی فطرت دونوں موجود نہیں تھی؟ آپ کس آئرن ڈوم سسٹم میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لا کے آپ نے پھر ان کے جو ماننے والے ہیں آپ بات کنوے کر چکے ہیں، جو کچھ ان کے کتابوں میں لکھا ہے، جو کچھ سارا کچھ ہے. لیکن یہ جو بار بار آپ دوسروں کو تحقیر ان کی کرتے ہیں، بےعزتی کرتے ہیں، یہ ایک عالم دین کو دیتے ہی شوبھا. مطلب
آپ نے بغیر ڈرے کوشچن کرنا ہے. میں واحد بندہ ہوں جو ہر طرح کا سوال سنتا ہوں لیکن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جواب میرا پورا. جی میں کب آپ کا جواب پورا نہیں سوال آپ کا پورا ہوگا تو میں جواب دوں گا. ہو گیا. ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ کے اصحاب اور اہل البیت نے یہ مشکل وقت نہیں دیکھا کہ اس زمانے میں کوئی کہتا ہو کہ دنیا کا نظام شیخ عبد القادر جیلانی چلا رہے ہیں، ورنہ اس زمانے سے میں آپ کو کوئی مثال پیش کر دیتا. اس کے باوجود میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں فرضی جملوں کی. صحیح بخاری میں کم از کم 8 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کی میت رکھی ہوئی تھی حجرہ عائشہ میں، سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ گئی، اب آخرت کی زندگی آپ کے لیے. باہر نکلے تو سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور کہا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ مر چکے ہیں، نعوذ باللہ. تو سیدنا ابوبکر نے ان کو سمجھایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. ممبر پہ چڑھے اور حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ فرضی بولا، جس طرح کہ میں ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فرضی جملے بولتا ہوں. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اس سے پہلے بلکہ بولا الا، کان کھول کر سن لو، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. حالانکہ ان میں کوئی بھی محمد کی عبادت نہیں کرتا تھا. فرضی جملہ، نہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت ابوبکر کوئی آیت حدیث بھی پیش کر سکتے تھے لیکن فرضی جملہ بولا. اس کے بعد آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں یا وصال فرما جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. پھر دوسری آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. یہ آیت پڑھی لیکن پہلے فرضی جملہ بولا. کیوں؟ انسانیت نے یہ تجربہ کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا تھا اور یہی عقیدہ پروپیگیٹ کیا، خدا تسلیم کر لیا. پروٹیسٹنٹ تو خدا کہتے ہیں ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر سیدنا ابوبکر اس وقت یہ فرضی جملہ نہ بولتے کہ اگر یہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو ان کو آج موت نہ آتی. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا تو پھر اس قسم کی چیزیں باہر آتی ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز آئی نہیں نا، لہٰذا جب اس دور کے پرابلم ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں کون کہتا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے. اب جب توحید کا اس طریقے سے مذاق اڑایا جائے کہ بزرگ بابوں نے روکا ہوا ہے، تو جس طرح حضرت بکر صدیق نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے، حالانکہ حضور کی وفات کے وقت اتنے تلخ جملے بولنے کی ضرورت تھی؟ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. وہاں تو ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، 100 دفعہ درود شریف، گیٹیاں ہونی چاہیے تھی. لیکن حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے امت کا قبلہ صحیح کر دیا نا تو آندہ کوئی ڈیوینٹی کلیم نہیں کرے گا. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے جب پتا چلا تو پھر میں نے بات کی. ظاہر ہے میں جین زی کا ٹیچر ہوں، میں آج کے دور کی بات کروں گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اور تم یہ بات کر رہے ہو کہ فلاں بزرگ نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے. اگر اس مثال سے کسی کو تکلیف ہے، کوئی سمجھتا ہے، تو وہ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی اچھی مثال دے دے. میں نے بالکل نیچرل بات کی ہے کہ انسان کے ساتھ یہ 5 کمزوریاں لگی ہوئی ہیں: پیشاب کی، کھانے پینے کی، نیند کی، بڑھاپے کی اور موت کی. ان 5 کی مثال ہم کسی شخص کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس کو کوئی توہین شمار نہ کرے. لہٰذا ہم نے یہ جو بات کی ہے الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کی. نہیں، آپ نے جو مثال دی وہ ایک خاص سچویشن تھی. ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ، ان کی رحلت، صحابہ کرام، 4 خلفائے راشدین. یہاں ایک نارمل بات، یہاں تو بہت معاملہ بگڑ گیا. نہیں، اس زمانے میں چشتی رسول اللہ نہیں تھا، تھانوی رسول اللہ نہیں تھا. میں ایک اس طرف آ رہا ہوں، آپ آگے چلے گئے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک آئرن ڈوم سسٹم کی بات ہو رہی ہے. آپ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کہنا ہے وہ کنوے کر چکے ہیں.
تو اس میں تو بنتا ہی نہیں تھا, یہ تو جان بوجھ کے کسی کی تحقیر کر رہے ہاں ہیں. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ یہ کلپ بھی کاٹا, اور شکر ہے آپ دوسرے رخ کی طرف نہیں گئے کہ آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کیوں کہہ دیا, جی جی یا اس کے لیے کوئی ایسی بات کر, میں اس کا بھی جواب دوں گا. یہ کلپ کاٹا ہوا ہے, یہ ایک بندے کے ساتھ میری لائیو ڈسکشن تھی جی, میں جو یورشلم میں بیٹھا ہوا تھا. جی جی میں نے ٹھیک ہے نا, ہاں جی. اور یہ میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا, جہاں کہیں مجھے دماغ کھولنے کا موقع ملتا ہے اس وقت میں بات کرتا ہوں. اب میں بتاؤں, یہ ابھی یہ دماغ حضرت علی تحقیر کرنا ہے, سرکار, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو میں بےعزتی کرنا ہے. سرکار آپ یہ سمجھتے ہیں نا, تو جسے یہ لگتا ہے نا یہ بے عزتی ہے, وہ ایک پلیٹ فارم بنائے اور عزت والے طریقے سے اپنی بات کنوے کر دے. آپ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں, آپ نے میرے تک اپنا مشورہ پہنچایا نا, جی جی, اب یہ میرا رائٹ ہے, میں اسے ایکسپٹ کروں یا نہ کروں, تو میں اسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر انداز میں بات ہو سکتی تھی؟ میرا خیال ہے اس کے بغیر دماغ کھل ہی نہیں سکتا. دماغ بےعزتی سے کھلتا ہے, گالی دے کے کھلتا ہے. دیکھیں گالی نہیں, گالی اس میں نہیں ہے. دیکھیں آپ دوسری طرف چل پڑے, گالی اس میں کون سی ہے؟ آپ اس سے بڑا کیا آئرن ڈوم, ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی گالی دی ہے؟ نہیں, آپ نے کس کو کس چیز سے ملایا ہے اور کہاں سے کہاں چیز لے آئے ہیں؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. نہیں, آپ نے وہ کنوے کر چکے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان میں جو لوگوں کے بزرگ ہوتے ہیں, کنوے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ سب سے بڑا اللہ, اس کے بعد رسول, قرآن, اور سب سے بڑا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا. اور لیکن جب آپ بار بار کسی کے وہ نا جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے. اس کا میں پھر جواب دے دوں گا. نہیں, میں لوں گا جواب. اچھا جی, میں ادھر رکتا ہوں. نہیں, ان کو کہیں گے اس کو جھوٹا خدا ڈکلیئر کر دیں اپنے بابوں کو, میں کہنا چھوڑ دوں. سر پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے. نہیں, جس دن میں نے بابا گرو نانک کی توہین کی نا, اس دن میرے پہ یہ آیت فٹ ہو جائے گی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا لہجہ بہتر ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی بات پہنچا رہا ہوں. یہ کتاب و سنت کی بات ہے, اس طرح بالکل کتاب و سنت کی بات ہے. یہ سیدنا عمر کا سٹائل ہے, بلکہ اس سے تھوڑا نرم ہی ہے. نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے یہ. میں پھر وہ آگے آؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی توحید کا معاملہ آتا تھا تو آپ ننگی تلوار ہوتے تھے. سر کبھی ابو جہل کے گھر جا کر انہوں نے اس طرح, تو میں نے بھی کبھی کسی کافر کے ساتھ ایسا نہیں کیا. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یا نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کبھی مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں گرو نانک کے بارے میں گفتگو کروں. یہی تو آپ بات سمجھیں. نہیں, میرا مطلب ہے ان کی عزت مسلمانوں سے عزت سے زیادہ ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ہم کلیئر کرتا ہوں. مجھے بتائیں, اگر دشمن ملک کا فوجی پکڑا جائے گا, اس سے تو جنیوا میری بات ہے, سرکار میں سن چکا ہوں, رٹی رٹائی بات نہیں, رٹی رٹائی بات نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے سوال جب نیا کیا تو جواب لیں گے. جنیوا کنونشن کے رائٹ صرف دشمن ملک کے فوجی کو ملیں گے, اپنے ملک کے فوجی کو ملے گا. یار میرا اپنا ایک سینئر ڈاکٹر وسیم اکرم سزائے موت ہوئی بھی ہے, میں نے جی ایم بنتے وقت اس سے کورس کیا ہوا ہے, اتنا ڈیسنٹ لڑکا تھا, لیکن اس نے غداری کی. اب آپ یہ کہیں گے کہ اپنوں کے ساتھ یہ کر رہے ہو, دوسروں کو جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے وہ آپ نے وکیل بھی پرووائڈ کر دیا. آپ کا مقصد کلبھوشن کو, ایک منٹ, کلبھوشن کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر وسیم اکرم کو ٹانگ رہے ہیں. سرکار بھٹی صاحب دیکھیں, کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ لوگوں کو سزائیں؟ ایک منٹ, ڈاکٹر وسیم اکرم, آپ کا ڈیوٹی کیا ہے, فرض کیا ہے؟ بھٹی صاحب بات کنوے, بات مکمل کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ بات پوری, سر میری صرف سن لیجیے. میں سنوں گا, میں بھی ادھر سے سٹارٹ کروں گا تبلیغی جماعت کی طرح. میں سنوں گا 10 منٹ بولیں. اس میں بھی آپ تبلیغی گھسا لیا آپ نے, یہ ہے آپ کا پرابلم. نہیں, تبلیغی جماعت کی طرح نہیں. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ تبلیغی جماعت والے پتہ کرتے ہیں, جب ان کو لوگ کہتے ہیں جاؤ کافروں تبلیغ کرو, وہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھائی ہم دعوت کے لیے آئے ہیں, آپ مسجد میں آ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی سٹائل میں نا آپ کی ساری تقریر سنوں گا, میں بات وہیں سے شروع